ایک دفعہ نبی کریم گئے کسی دعوت میں، ایک مومن نے، ایک صحابی نے دعوت کی، حضرت اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ چلے گئے گھر اس نے بڑی تمنا سے دعوت کی، حضرت بیٹھے تھے وہاں۔ اس وقت کے گھر ایسے گھر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ایک ہی کمرے میں سارے کام ہوتے تھے، بیٹھک بھی وہی، کچن بھی وہی، حیوانات کا کمرہ بھی وہی، سب کمرے وہی، ہاں مرغیاں بھی وہی، بلی کتا اگر کوئی ہے تو وہ بھی سب ایک ہی جگہ۔ ایسے نہیں ہوتا تھا ابھی کی طرح کہ ہر چیز کے لیے علیحدہ ایک کمرہ ہو، ہر چیز کے لیے۔ ابھی بھی گاؤں میں کبھی کبھی آپ جائیں تو سردیوں میں تو یقیناً ایسے ہو جاتا ہے کہ مال ڈنگر بھی اسی کمرے میں بندھا ہوئے اور بندے بھی اسی کمرے میں سوئے ہوئے ہیں ابھی بھی۔ تو نبی کریم کو اس نے اپنے گھر میں جو بھی جگہ اویلیبل تھی وہاں بٹھایا کمرے میں، تو وہاں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایسے جالے سے بنے ہوئے تھے، یا کہیں اوپر مرغی جو ہے وہ جالے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کٹ کٹ کٹاپ کر کے اڑ کے ادھر گئی۔ اچھا جیسے ہی اس نے بندے بہت سارے دیکھ لیے شاید اس لیے، تو جیسے ہی وہ اٹھی تو وہاں سے ایک انڈا جو ہے نا، وہ لڑکا وہاں سے آیا لیکن وہاں ایک میخ ٹائپ کی کوئی چیز تھی، کنڈی سی ایسے لگی ہوئی تھی شاید کپڑے لٹکانے کے لیے کسی چیز، تو وہ وہاں آ کر انڈا رک گیا۔ جو صاحب تھے خود ان سب کو حیرت ہوئی، عجیب ہے، انڈا اوپر سے گر گیا ہے، پھر آ کر ایسی جگہ رکا ہے جہاں رکتے ہی انڈے کے رکنے کی جگہ ہے ہی نہیں، ایسا کیا ہو گیا؟ تو نبی نے بھی تعجب کیا، حیرت ہوئی، اور باقیوں کو بھی۔ تو اس بندے نے کہا کہ نہ آپ تعجب نہ کریں، کوئی تعجب کی بات ہی نہیں، اس طرح میرا تو جب سے مجھے یاد ہے میرا تو ایسے ہی ہوتا ہے، میرا نقصان کبھی نہیں ہوا۔ تو نبی نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ابھی کھانا تو کھایا ہی نہیں تھا، کھانا آیا ہی نہیں تھا۔ نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اٹھو بھائی، اٹھو اٹھو اٹھو، چل سارے وہاں سے۔ نبی نے کہا چلیں، یہ تو عذاب کا گھر ہے۔ جس بندے کے ساتھ آزمائش نہیں ہوتی ہے، جس کو خدا نے کھول دی ہوئی ہے، جس کو خدا نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہ اصلاً اس طرف متوجہ ہی نہ ہو، یہ عذاب ہے، یہ بندہ عذاب کے اندر ہے۔ اس لیے نبی نے دعوت کھائے بغیر وہاا سے رخصت لی اور چلے گئے۔ پھر یقیناً اس بندے نے اگر وہ سچا صادق ہوگا تو جا کر نبی سے اپنے اس مصیبت کا علاج پوچھا ہوگا اور اپنا مسئلہ حل کیا ہوگا۔